بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ حال ہی میں شکیل احمد نامی شخص ملعون نے آل رسول اہل بیت علیہم السلام کی شان میں جو گستاخی کی، اس ضمن میں آج ہم یہاں پر ساتھ میں ہیں مولانا حافظ مظفر صاحب کے اسی بات کا مذمت بیان کہ اس طرح کی حرکات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آل رسول کی توہین رسول کی توہین کے مترادف ہے، اور اس فعل قبیح کو فقط اس لیے انجام دیا تاکہ جو وسیم کا مشن باقی رہ گیا تھا، وسیم ملعون کا، اس مشن کو دوبارہ آگے بڑھائیں اور تفریقے سے کام لیں۔ جب یہ دیکھا کہ سابق میں وسیم کا مشن کام نہیں آیا اور وسیم ناکام ہو گیا، اس لیے کہ تمام مسلمانوں نے متحد ہو کر اس کو اسلام سے خارج کر دیا، تو لہٰذا اب ہمارے دائرے کے اندر آ کر مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کرنے کے لیے اس طرح کے شرانگیز بیانات سے کام لیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ بھی ان تمام سازشوں کو ناکام کر رہیں گے۔ والسلام علیکم وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور کما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین اکرام و سامعین اعظام اور جملہ علماء دین و ذاکرین اہل بیت اور نوجوان ساتھیوں و معزز صحافی برادران، آج کل شہر حیدرآباد میں کچھ خباثت رکھنے والی ذہنیت کے حامل افراد نت نئے قسم سے آپسی اتحاد کو پامال کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ تو اس ضمن میں قبلہ محترم ایک شعر یاد آیا، شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، جہل بولتا ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ تو آج ایک المیہ تو چل ہی رہا تھا ہمارے ملک میں، ملک کی سطح پر، ایک انتہا سے زیادہ کمینہ ملعون اولاد ابلیس جس کا نام اتفاق سے وسیم رضوی ہے، جو انسان کی شکل میں ایک بھیڑیا، بلکہ بھیڑیے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کرتے تھے، بلکہ ابلیس شیطان، اس کا فتنہ تو چل رہا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے کا سلسلہ جاری تھا، بلکہ کلام مجید میں کچھ ایڈیشن کی بات کر رہا تھا، کوئی ڈیلیشن کی بات کر رہا تھا۔ یہ بدبخت کا ایک المیہ تھا ہی تھا۔ اب وہ اس بخت کو لے کر آپسی اتحاد میں پھوٹ ڈالنے کی ناکام کوششیں ایسی چل رہی تھی کہ اس بدبخت کا سابقہ، اس کے بڑوں کا جو مسلک تھا وہ مسلک شیعت تھا، مگر وہ بدبخت کا نہ تو مسلک شیعت سے تعلق ہے، نہ تو اہل سنت ہے، نہ ندوہ سے، نہ دیوبند سے ہے، نہ اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی، میرے اپنے نظریے سے میں یہ کہوں گا، میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ملعون کا۔ اس کا فتنہ تو چل رہا تھا، اس میں اس کو شیعہ مسلک سے منسوب کر آپس میں پھوٹ ڈالنے کی ناکام کوشش کری، وہ فلم فلاپ ہو چکی ہے۔ کیوں کہ حیدرآباد کی سرزمین پر جو شیعت اور سنیت کا اتحاد ہے وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور صبح قیامت تک بھی رہیں گا۔ ضرور گو کہ کچھ نظریاتی اختلافات ہمیشہ ہر ایک میں رہتے ہیں، بلکہ ہر گھر میں بھی رہتے ہیں، تو مسئلہ کی اعتبار سے بھی کچھ اختلافات ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کی حد تک محدود ہے، اس کو منظر عام پر لایا جاتا نہیں اور اتحاد کو پامال کیا نہیں جانتا۔ ایسے میں
یہ بدبخت ملعون کا ریفرنس دیتے ہوئے کچھ شر پسند خبثا جو خبیث ذہن رکھتے ہیں، جو اہل بیت و اطہار کی شان اقدس میں، بلکہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے کا ان کا جو سلسلہ ہے وہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ وہ پہلے بھی کرتے تھے، کبھی منظر عام پہ نہیں آتے تھے، اب منظر عام پر آئے ہیں، اور ان کے جب خیالات کو جب سننے کے بعد ان کے پچھلے تھوڑے سے اور خیالات کو دیکھا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بھی کافی گستاخیاں ہیں۔ وہ ویڈیو کیسٹ موجود ہیں، جب وقت پڑیں گا تو ضرور اس کو پیش کیا جائے گا۔ جو ملعون کی بات کر رہا ہوں، جو شرپسند عنصر ہے کہ جو وسیم رضوی کو ملامت کرتے کرتے اس حد تک پار ہو گیا کہ ارے وہ تو کتا ہے، کمینہ ہے، خود شیعت کمیونٹی بھی اس پر لعن و طعن کرتی ہے۔ بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے اگر سرزمین حیدرآباد پہ اگر وہ ملعون وسیم رضوی دکھتا تو سب میں پہلے ہمارے شیعہ نوجوان ہی اس کو خاتمہ کر دیتے تھے۔ اس کا یہ میرا گمان نہیں بلکہ میرا یقین بھی ہے الحمدللہ، کیونکہ جیالے ہمارے شیعہ برادران جو بھائی ہیں اللہ سلامت رکھے ان کے جیالے پن کو۔ تو اس حالات میں، اس نامساعد و ناگزیر حالات میں ایک نیا فتنہ کہ وسیم رضوی کو بولتے بولتے انہیں شیعہ مسلک کو جوڑ دیا ہے، جبکہ وسیم رضوی کا شیعہ مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے۔ شیعہ علماء دین اور ذاکرین اہل بیت نے کھلے انداز میں سنی اور شیعہ علماء کے مشترکہ اجلاسوں میں ببانگ دہل کئی مرتبہ کہہ دیا ہیں، بلکہ میرا تو پھر ایک کہہ رہا ہوں کہ پھر کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر وہ سرزمین حیدرآباد پہ نظر آئے تو سب میں پہلے ہمارے شیعہ برادری کے نوجوان خود اس کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے، نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اب ایک بیچارے وہ عالم ہے، ملا ہے، مولوی ہے، جاہل ہے، پتہ نہیں، مگر یہ تو ضرور نظر آ رہے ہیں کہ اہل بیت و اطہار سے ان کے ذہن میں، ان کے قلب میں کتنی خباثت بھری ہوئی ہے۔ آئیے آپ زبان کو لگام دیے بغیر سیدھا پہنچتے ہیں وہ لعنتی پر لعنت کرتے کرتے امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، کون امام مہدی علیہ السلام؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ مہدی علیہ السلام وہ ہیں کہ میری آل میں سے ہیں، اور پھر میری لخت جگر، میری جان کا 1/3 حصہ جس میں ہے وہ ان کے اولاد میں سے ہوں گے۔ تو لوگوں، جبکہ سننا چاہیے، سوچنا چاہیے، ہوش کو ٹھکانے لانا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے، جب تک کہ تم میں کا کوئی ایک بندہ بھی، یعنی اولاد آدم میں سے کوئی ایک انسان بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جان اقدس اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ کوئی اگر کہہ دے کہ ہاں مجھے ہے تو اس کی دلیل بھی پھر آگے پیش کرنا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب تک کہ میرا اہل خانہ اس کو اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا، تب تک بھی۔ پھر یہی نہیں ہے، جب تک کہ میری عطرت اس کی اولاد سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب ہی مومن ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد سے زیادہ اہل بیت و اطہار سے محبت، یہ لازم ہے ایمان کے لیے، اس کی جڑ بنیاد ہے۔ اگر جب تک کہ ہماری اولاد کو اہل بیت و اطہار کی نارائن پاک کے نارائن پاک پہ قربان نہیں کریں گے، جب تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مومن ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کی نماز نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کی بیان نہیں، اس کی کچھ نہیں۔ اور دوسری چیز، آئیے اور ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ عن ابی اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ خال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم ونظر الى ابنہ الحسن رضی اللہ تعالی عنہ فقال ان ابنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما سیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق۔
ثم ذکر خصۃ یملأ الارض عدلا. اللہ اکبر، قربان جائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے، یہ میرا بیٹا سردار ہے. اور پھر تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا ہے. اور پھر ان کی سلب سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی تمہارے نبی کے نام پر ہوگا. اور پھر اخلاقی اعتبار سے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق مبارکہ ہیں اس کی ہم مشابہ رہے گا، اور صورت و شکل کے اعتبار سے نہیں رہے گا. وہ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی لا ثانی بنایا ہے، ان کا کوئی ثانی نہیں، سایہ ہی نہیں تو ثانی کا تھی. اس لیے حسنین کریمین کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود آقا کے پوری شباہت کو دونوں میں ڈیوائڈ کر دیا، کسی ایک میں مکمل نہیں رکھا. وہ تو سب جانتے ہیں یہ اللہ کی مصلحت ہی ہے. تو اس لیے اخلاقی اعتبار سے، تو اب وہ اخلاقی اعتبار کے کون ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہے اخلاقی اعتبار میں، اخلاق میں، سیرت میں، وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں. اور ان کو کہتا ہے ایک بدبخت مولوی جو صحیح علم سیکھنا چاہیے ان کو، کہ پہاڑوں میں ننگا بیٹھا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. امام حسن مصطفیٰ کی اولاد میں سے ہیں آپ، اور ان کے ساتھ یہ بدبختانہ کلمات، جبکہ کوئی بدبختانہ کلمات نہ بھی کہا ہو. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، من صلی صلاة لم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ. جو کوئی نماز پڑھتا ہے دوران نماز مجھ پر اور میرے اہل بیت پر اگر درود نہیں پڑتا تو نماز ہی اس کی قبول نہیں ہوتی. تو اب یہ بات کہاں سے آ گئی؟ برا بھلا درود کی بات ہے بولنے کی، نعوذ باللہ، وہ تو باقی نہیں رہتا. کچھ بھی برا بھلا نہیں بول کر دوران نماز سرکار پہ اور سرکار کے اہل خانہ پہ، ان کے آل اولاد پہ اگر کوئی درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی. بھلے وہ پوری قرآن پڑھتا ہوں گا، نماز میں پورے سجدے کرتا ہوں گا، سب کرتا ہوں گا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں گا، سب کچھ کرتا ہے، صرف اگر نماز میں سرکار پہ اور سرکار کے اوپر آل پاک کے درود نہیں پڑتا تو نماز نہیں ہوتی. اور یہ بدبخت کہتا ہے کم علم، ننگا. اچھا پھر مزے کی بات تو یہ طرفہ تماشا کہ میں سمجھتا ہوں عربی سے بھی پیدل دکھتے مول صاحب، کہ بروز ایک مصدر ہے، اس سے بارز وغیرہ کئی الفاظ نکلتے ہیں. تو اس سے یہ کہتے ہیں کہ ننگا جسم، ہمارے خدا کی قسم جسم کہاں سے آ گیا بھائی؟ کلام حدیث میں تو کئی جگہ ہیں، پہاڑوں کو چٹیل میدان بنائے گا تو کیا پہاڑوں کو بھی کپڑے پہنائیں گے؟ نہیں پہنائیں گے. ارے بات اس کی نہیں ہے. یعنی بروزہ کے معنی یہ ہیں کہ ظہور کا ہونا، اظہار ہونا، آشکار ہونا، نمایاں طور پر جو ہے ظاہر ہو جانا، چھپے ہوئے جگہ سے باہر نکل کر آ جانا، اور پھر بلند اخلاق کے مالک. یہ ہے معنی عربی میں، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں. اب وہ لا کے کھڑا گھٹ کر دیے کوئی شیعت کی کتاب میں. ارے بھائی تم شیعت کی کتاب میں کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کیا مطلب کہ شیعت میں آ جاؤ پھر سیدھے سیدھے طریقے سے بیعت کر لو لوگوں سے، یا نہیں ہے تو پھر کوئی کتاب میں، اگر کوئی بھی کتاب میں لکھ دیا تو کیا وہ چیز صحیح ہو جاتی؟ کیا ارے اہل بیت و اطہار کا احترام ہے. آئیے اور کہتا ہوں کہ کس ہستی کے بارے میں انہوں نے گستاخی کی ہے. بھائی یاد رکھیے یہ مسئلہ صرف شیعت، ارے شیعت لوگ بھی اہل بیت و اطہار سے محبت کرتے ہیں، نمایاں طور پر ظاہر ہوتے ہیں، مگر بغیر اہل بیت و اطہار کی محبت کے ایمانی مکمل نہیں ہوتا. یعنی ہر آقا کے امتی کو لازم ہے کہ اہل بیت و اطہار سے محبت کرے، نہ صرف محبت کرے، اپنی جانثاری کو پیش کرنا. یہ ایمان کی عین مطلب جو ہے جڑ بنیاد ہے، حقیقت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اہل بیت و اطہار سے محبت کرنا صرف شیعت کمیونٹی کا کام ہے. ارے لوگ اظہار کرتے ہیں، کوئی اظہار نہیں کرتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اہل بیت و اطہار کی محبت لازم ہے سرکار کی محبت کے لیے. سرکار کی محبت کی دلیل اہل بیت و اطہار کی محبت ہے، ایمان کے لیے لازم، بغیر اس کے ایمان ہی نہیں ہے. ان سے محبت تو سرکار سے محبت، سرکار سے محبت تو اللہ رب العزت کی رضامندی. ان کے گستاخ تو سرکار کے گستاخ، سرکار کے گستاخ تو اللہ رب العزت ان کے اوپر غضبناک ہوتا ہے. دوسری چیز کس کے بارے میں بولیں؟ ان کی شان تو دیکھیے پہلے امام مہدی علیہ السلام کی. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آقا فرماتے ہیں، کیا شان سے فرماتے ہیں، نحن ولد عبد المطلب سادات اہل الجنہ، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور اہل جنت کے سردار ہیں. انا
وہ حمزۃ و علی و جعفر والحسن والحسین والمہدی. جنت کے سرداروں کے نام سرکار گنا رہے ہیں. ارے کون کون ہے جنت کے سردار؟ سردار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں حمزہ علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم اور امام جعفر اور پھر امام حسن مصطفیٰ، امام حسین مرتضیٰ علیہ السلام والمہدی علیہ السلام، یہ سب جنت کے سردار ہیں. اور آپ یہ کوئی بدبخت، کوئی اس کا باپ دادا شیعہ سے تعلق رکھتا تھا ہوگا، پھر وہ بھی ایسے خیالات کا اظہار کرے تو وہاں سے بھی ختم ہو جاتا انہیں. اور ویسے شخص کو لان تان کرتے اب ادھر کہاں گھس رہے ہیں. یعنی آپ چانس لینا چاہے کہ اہل بیت و اطہار کی کس انداز سے گستاخی کرنے کا موقع ڈھونڈے اور گستاخی کرے، تو باز آنا چاہیے. خوب کہہ سکتا ہوں، کہنے کو خوب کہہ سکتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ والمہدی من عطرتی یصلح اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی لیلۃ. ارے اللہ کی کیا کرم نوازی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے گان پر. ایک واقعہ یاد کرتا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کے خواب میں آئے، آ کے بولے کہ آپ خطاب شروع کرو. تو رسول اللہ مجھے خطبہ عربی نہیں آتی، میں تو عجمی ہوں. تو بس اسی وقت خواب میں ایسی نزول ہو جاتا ہے کہ آپ صبح اٹھے تو فصیح اللسان عربی میں بات کرتے ہیں. یہ آقا کے آل پاک کے آل پاک کے آل پاک کا مسئلہ ہے. یہ امام مہدی علیہ السلام کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی رات میں آپ کو رشد و ہدایت کے ایسے حلم اور علم سے نواز دیتا ہے کہ خدا کی قسم کائنات عالم میں ایسا بردبار جو ہے عالم دین اور فقیہ اور جو ہے ایسا متقی اور امام نے. بلکہ کیا شان ہے؟ شان ایسی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب نازل ہوں گے، آئیں گے، اتریں گے، بعثت ہوں گی پھر سے ان کی، تو تب بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام مہدی علیہ السلام رہیں گے. اور اہل بیت و اطہار کے اخلاق رہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کرنے کے لیے بولیں گے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں کریں گے. کیوں؟ کہ کس شہزادے کے امامت کروں؟ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام خود گزارش کریں گے کہ آپ امامت کریے. امام، یہ امامت آپ کے گھر کا شیوا ہے، امامت آپ کے در سے تقسیم ہوتے، آپ کریے. تو امام مہدی علیہ السلام ہی امامت کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اقتدا کریں گے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہر میں چند ایسے جوہلا جو عالمانہ خطیبانہ لبادہ ڈال کر اہل بیت و اطہار کی شان میں ہو یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں ہو، گستاخی کرنے کی اگر ناپاک ارادہ بھی رکھتے ہیں، کرنا تو دور کی بات ہے. کیوں کہ حیدرآباد کا غیور مسلمان جاگ چکا ہے. اب ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ان کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں گے. اور میری گزارش ہے یہ چند ملاؤں سے کہ وہ اپنے حدود میں رہیں، اپنی زبان کو تارخ کو لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں. خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، اور لوگوں میں فتنہ اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہاں کی پولیس بھی مضبوط ہے. اور پھر یہاں کی ہماری جو سیاسی جماعت ہے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، وہ تو ہمیشہ اتحاد کے لیے شبانہ روز محنت کرتی ہے. جو یونائٹڈ فورم آف انڈیا بنائی ہے اس میں ہر مسلک کے لوگ جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. شیعہ کمیونٹی کے بھی ہیں، مہدوی کمیونٹی کے بھی ہیں، اور دوسرے بہرا کمیونٹی کے بھی ہیں، ہر قسم کے. بلکہ یہ جو موصوف جس مسلک سے جو خیالات کا ظاہر کرتے ہیں ان کی کمیونٹی سے بھی لوگوں کو لیا گیا ہے. یہ صرف اتحاد کے لیے. اور ایسے میں اگر کوئی اتحاد میں فقدان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کسی قیمت پہ بھی بخشا نہیں جائے گا. بس یہ چند کلمات ناظرین کو کہتا ہوں کہ ہمارا اتحاد پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی رہے گا انشاءاللہ. ہم سب مل کر مشترکہ طور پر، چاہے وسیم رضوی جیسے لوگ ہو یا ملا شکیل جیسے لوگ ہو، برابر ان کا تعاقب کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچیں گے. ایسے کوئی بھی لوگ آئیں گے ان کی زبان کو روک تھام کرنے کی پوری کوشش کریں گے.